پروگرام جہاد اکبر سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں ایک اہم ترین موضوع پر ڈسکشن شروع کی۔ موضوع جن لوگوں نے وہ پروگرام دیکھا اور جنہوں نے نہیں دیکھا میں ان کے لیے ریپیٹ کروں گا۔ ہم ڈسکشن اس بات پہ شروع کر چکے ہیں کل کہ جو مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور فیکٹس اور فگرز کے ساتھ ہم نے کل آپ کو بتایا کہ تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، جو دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 24.6% ہیں۔ تو یہ جو مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور 56 اقوام میں بٹے ہوئے ہیں، کیا ان مسلمانوں کو ہم ایک امت کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین، کل کے ڈسکشن میں ہمیں امت کا جو دینی اینگل ہے اور جس طرح قرآن پاک ہمیں امت کی ڈیفینیشن بتاتا ہے وہ سامنے آ گئی۔ آج ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آج کے حالات ہیں، جو کرنٹ سوشل افیئرز ہیں، اکنامک افیئرز ہیں، معاشی معاملات ہیں، دنیا کے اقتصادی معاملات ہیں، یعنی معاشی اور معاشرتی حوالے سے گراؤنڈ ریالٹی پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا امت مسلمہ نام کی کوئی چیز آج وجود رکھتی ہے، یا پھر یہ ایک نظریہ ضرور ہے، ایک اساس اس نظریے کی ضرور موجود ہے، اس کی اساس دین میں ضرور موجود ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس کے برخلاف ہے۔ یہ ہمارا آج کا سوال ہے اور اس موضوع پر، اس اہم موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز اسکالر جناب محمد ایوب خان صاحب۔ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں قرآن فہمی کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، اور معاشی اور معاشرتی اور غرض یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں جس انداز میں قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے، اس ہدایت کو آپ قرآن پاک میں ڈھونڈنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ کہ امت اگر ایک فزیکل ریالٹی ہے تو اس کا مطلب وہ فزیکل ریالٹی اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کا ادراک رکھے کہ وسائل لامحدود ہیں۔ کیا ہم اس بات کا ادراک رکھنے میں کامیاب ہیں آج بحیثیت انسان؟ امت پہ تو میں بعد میں آؤں گا۔ دیکھیں، بحیثیت انسان تو آپ کی بات میں لے جانے سے پہلے جو ہمارے بھائی نے جو ڈسکشن کی ہے جی، اور ہماری جو کل کی ڈسکشن تھی جی، اس میں جو تھوڑا سا فرق آیا ہے وہ میں قرآن مجید سے ضرور چاہوں گا کمپیریزن کر لیں۔ جی، قرآن مجید کی سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ایک امت تھی، ٹھیک ہے، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے مبعوث کیے نبیین، ٹھیک ہے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا خبردار، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت واحدہ پیدا کی۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ جو ہمارے بھائی جس نے، کے ممبرز تمام انسان، تمام انسانیت اور تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے امت واحدہ کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، 3 یا 4 امتوں کے لیے نہیں بھیجا بلکہ امت واحدہ۔ اس کا ایک اور قرآن مجید میں سورہ مومنون ہے، جی، سورہ مومنون 23 نمبر سورت ہے، اس کی 51 اور 52 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل، یعنی تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اس عمل کرو صالح، انی بما تعملون علیم۔ آگے لکھا ہے نیکسٹ آیت میں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ یہ تمہاری جو امت ہے ایک ہی امت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پوائنٹ ہوا کہ اللہ نے کبھی بھی 2 امتیں 3 امتیں نہیں بھیجی۔ اب قرآن مجید کی ہی سورہ یونس جو ان کا پوائنٹ ہے اور آپ کا بھی پوائنٹ ہے، اس کی 10 نمبر آیت میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور انسان تو صرف ایک ہی امت تھے، فَاخْتَلَفُوا، بس انہوں نے اختلاف کر لیا، اللہ نے نہیں کیا، لوگوں نے اختلاف کر لیا اور نئی نئی امتیں بنا لیں۔ اللہ کی امت ایک ہے، انسانیت اور تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک ہی امت کو لیے، لیکن لوگوں نے اختلاف کر لیا اور امتیں اپنی بنا لی۔ یعنی سپریمیسی انسان کی ہے، نہیں یہ نقطہ ہے۔ نہیں، مس گائیڈنس، گمراہی انسان کی ہے۔ نہیں، اللہ کی نظر میں اللہ سپریمیسی انسان ہے
کہ نہیں، ایک اللہ- उम्मत इंसान اللہ उम्मतुन نے वाहिदा। ہاں یہ سمجھاؤں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرمنیشن نہیں کی جی اور اللہ نے انسانیت کو ایک ہی امت بنایا ٹھیک ہے اور تمام نبیوں کو اس میں مبعوث کیا ٹھیک ہے اور تمام رسولوں کو یا ایو الرسل یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو ایک ساتھ خطاب کیا، میثاق لیا، جیسے قرآن میں ایک جگہ اور لکھا ہے جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خطاب کیا جمع میں کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 3 امتیں نہیں کی یا 4 امتیں نہیں کی، یہ ہمارے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ہم امت ہو گئے۔ اچھا اب دوسری بات، جی آپ کا جو سب سے بیسک پوائنٹ ہے جس کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ آج جو ہم ہیں امت، اس کے اندر کیا ہم آج امت مسلمہ ہیں؟ جی اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جی سورہ آل عمران 3 ہے، اس کی 110 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو اخرجت نکالی گئی یعنی گمراہی سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ٹھیک ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم روکتے ہو معروف کے ساتھ، آرڈر کرتے ہو اور امر روکتے ہو اس کے اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، منکر سے روکتے، جی وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے ساتھ ایمان، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر کتاب کی فیملی والے ایمان لے آتے، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المومنون، اس میں ہیں مومنون، واکثرہم فاسقون، اور اکثریت ہے فاسق۔ اللہ نے تو امت نکالی تھی کہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف روشنی میں لوگ آئیں، جی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 65 سورت ہے سورہ طلاق آیت نمبر 11 میں جی اللہ نے ان کو بھیجا اور انہوں نے ظلمات سے نور کی طرف نکالا لوگوں کو، لیکن لوگوں نے کیا کیا، وہ میجورٹی فاسق ہو گئی اور مومن رہ گئے کم۔ تو سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسو سواء من اہل الکتاب امتیں قائمتیں، امتن قائمتن، امت قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ آیات اللہ کی تلاوت کریے آناء اللیل، رات تک وہ یسجدون و اچھا سجدہ۔ مجھے وقفہ لینا ہے، لیکن کیا اس پوری بات کا کرکس یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، جو قرآن سے آپ نے کوٹ کیا ہے کہ ایک انسانیت اللہ کی نظر میں امت ہے اور اس کے بعد جتنی امتوں کی تشکیل ہوئی ہے وہ انسانوں کے مابین اپنے اختلافات کے باعث ہوئی، جی ہاں۔ یہ اس کو اس طرح ہم سمجھ۔ جی جی۔ کالر ایک ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں ویدت خان بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے اللہ نے مسلمان کیا، ہمارا نام مسلمان رکھا، ہمیں انہوں نے حکم دیا کہ مرنا صرف مسلمان، ہم کیا مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہم تو حنفی ہیں، ہم تو بریلوی ہیں، ہم تو دیوبندی ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، تو ہم مسلمان تو نہیں ہوئے، نہ مسلمان مرتے ہیں ہم، تو ہم کیا مسلمان ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ کالر کا میں جواب دینا چاہوں گا، قرآن مجید میں بہت زبردست آیت ہے ان کے جواب میں، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 102، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آ جائے، الا سوائے وانتم مسلمون۔ اور دوسری آیت ہے قرآن مجید کے اندر، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، جو کہ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 132 میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم مر نہ جانا کہ تم مسلم ہی نہ ہو۔ اپنے بیٹوں کو انہوں نے وصیت کی۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا نیکسٹ آیت میں، نقطہ کیا ہے کیونکہ بریک آ رہا ہے، نقطہ دیکھیں، پھر کٹ جائیں گے آپ۔ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر آپ نے یہ کلیم کر دیا ہے دنیا کو کہ آپ ہیں وہ ایمان والے جو قرآن مجید میں لکھا ہے، تو پھر مر نہ جائیں کہ اس سے پہلے کہ آپ مسلم ہی نہ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید کے حساب سے مسلم جو ہے مسلم کون نہیں ہوگا جو کلیم کرنے کے باوجود مر گیا، پریکٹس نہیں کرے، جو پریکٹس نہیں کر رہا، جو کرے، بد عملی کی بلکہ بے عملی کی جو فاسق بات ہے، جو شاہد صاحب منہم کر رہے المومنون واکثرہم فاسقون، ان میں مومن ہیں اور اکثریت فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثریت جو فاسق ہے جب تک وہ ایمان لا کے مسلم نہیں بنیں گے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کیونکہ وقفہ لینا ہے کہ نظریہ تو فاسق کے پاس بھی ہے، لیکن فاسق اور مسلم میں فرق عمل کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی طرح کہیں گے اس بات؟ بالکل صحیح۔ ڈسکشن کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں، وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ تو اگر ہم آگے بڑھائیں، اور جو میں
फोकस करना चाह रहा हूँ उस पर्टिकुलर टाइम को, जो 400 450 साल का वक्त है, 800 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक रफली, वहां पर हमें मुसलमान ताकत में नजर आते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे दरियाए सिंध से शुरू करें तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप मिडल ईस्ट की तरफ चले जाइए, उसके बाद आप जो शुमाली इलाका जात हैं अफ्रीका के, वहां चले जाइए, यूरोप के अंदर चले जाइए, स्पेन पे चले जाइए, ये पूरा एरिया मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत है, एक खलीफा भी है। क्या इस वक्त हम कह सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा उस अंदाज में जो शाहिद साहब ने जो बात की कि उसके समरात भी, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा तो हर दौर में मौजूद है, इससे तो हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन समरात एक आम आदमी तक पहुंच रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हाँ मैं एक अजीमुशान उम्मत की रियाया हूं और मेरे ऊपर एक हाकिम है, उसके ऊपर एक हाकिम है, उसके एक सिस्टम है और अल्टीमेटली एक खलीफा वक्त है जो इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर रहा है, एक कानून है जो अल्लाह का कानून है। तो क्या आप समझते हैं कि उस वक्त उम्मत का वजूद इस अंदाज में मौजूद था? देखिए, जब भी इस्लाम ने तरक्की की है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात लोग नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात सरबराह है। ठीक है, अब हम गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि 400 साल पहले जो थे वो लोग शायद बहुत अच्छे हो गए थे। बुनियादी चीज़ है, जब भी आप दौर उठाएंगे उसमें सरबराह बहुत अच्छा जब भी खड़ा हुआ और वो डोमिनेट कर गया और उसने अल्लाह ताला के कवानीन को इम्प्लीमेंट कराया, और उस ज़माने में आप देखिएगा हमेशा मुसलमानों ने आगे बढ़े और उन्होंने दुनिया भर में इस्लाम को फैलाया। जब आज, अब हम बात करते हैं आज की, क्योंकि कुरान मजीद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग जो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और पीछे लोगों की बहुत तारीफ़ें किया करते थे। पता ये चला कि अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल की, सूरह बकरा 2 आयत नंबर 134, तिल का उम्मतुन कद खलत, वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, जो उसने कमाया वो उसके लिए, जो तुम कमाते हो तुम्हारे लिए है, वमा तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा कि वो लोग क्या अमल करते थे। इसका मतलब ये है कि बुनियादी चीज़ें हम इस आयत से हम हिदायत लें आज कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं, और जब हम आज देखते हैं अपनी आज। अच्छा, मैं आज पे आना, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कामरान साहब, मैंने पहले भी कॉल की थी जी आपकी कॉल मुनक़ता हो गई थी, फरमाइए। हाँ, नजफ बात कर रहा हूँ कराची से। जनाब, मेरा सवाल है अयूब साहब से। ये इन्होंने कुछ देर पहले उम्मत के हवाले से जो कुरान शरीफ से कुछ कोटेशंस वगैरह दी थी कि मतलब कि अल्लाह ताला ने एक उम्मत बनाई है जी, ठीक है। वक्फे पे जाने से पहले एक इन्होंने आयत और पढ़ी थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि अल्लाह ने ये कहा कि ये वो उम्मत है जो गुजर चुकी है। ठीक है, तो आया इससे तो एक चीज ये साबित होती है कि जो पहले उन्होंने कहा कि एक उम्मत बनाई थी और अब ये कह रहे हैं कि हजरत इब्राहिम की उम्मत जो है वो एक अलग उम्मत थी। इसका मतलब है कि उम्मतें और भी हैं। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, इसमें जरा मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा वो क्लैरिफाई करें। ठीक है, कि वो एक इबाहम है जो इसमें पाया जाता है। अयूब साहब, जी, इसको बिल्कुल। क्योंकि ये आपने कोटेशंस दी हैं, आई एम श्योर कि आप इसको क्लियर करेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है इनका, और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने बहुत गौर से जी पहली बात को भी समझा। ऑब्जेक्टिव भी इस प्रोग्राम पर जो इसको देख रहा है वो गौर से देख रहा और होगा, मुझे क्योंकि इस ये बात की यकीन करें इसकी नौइयत ही दिली ऐसी खुशी हो रही है कि ये जो अच्छा, साहब तो फिर थे, क्या इसका मैं क्या इसका जवाब देता जवाब है? कि इससे पिछली वाली जब आयत आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम गवाह थे, इज हजरा याकूब अल मौत, जब याकूब को मौत आई। अब यहाँ से उन्होंने अपने बेटों से बातचीत शुरू की कि तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे। उन्होंने कहा, कालू नाबुदू इलाह का इलाहू आबाई का इब्राहिम व इस्माइल इसहाक व नानो लहू मुस्लिम इलाहू वाहिद व नानो लहू मुस्लिम। अब उन्होंने डेड लोगों की बात शुरू की। ठीक है, यानी जो लोग गुजर चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, उन लोगों की बात शुरू की। जाहिरी तौर पे जो हयात नहीं अब जो जिंदा थे और मुर्दा थे उन दो के अंदर डिफरेंस आ गया। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम सब एक ही उम्मत थे जी, लेकिन उनमें कुछ लोग जब डेड हो जाते हैं तो वो पास्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आयत मैंने कोट की थी उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़ेह तौर पे बात की, तिल का उम्मतुन कद खलत, यानी जो लोग डेड हो गए वो चले गए, उन्होंने अच्छे अमाल किए, वो उनके लिए थे। और जो तुम जिंदा हो, अल्लाह कह रहा है वो तुमसे सवाल किया जाए कि तुमने क्या अमल किया। इसका मतलब है वो और जिंदा और मुर्दा लोग उम्मत एक ही हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग डेड हो गए और जो अलाइव है उन दो का डिफरेंस बात कर रहा है कि वो दोनों एक ही उम्मत थे, ठीक है, लेकिन वो डेड है। अब उनकी तुम तारीफ कर रहे हो लेकिन तुम्हारा अमल कहाँ है,
یہ بنیادی چیز۔ اچھا، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے ہم کارناموں کو بھی دیکھیں گے، ان کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں گے، لیکن ایٹ دا سیم پوائنٹ ان ٹائم ان کی اچھائیاں اور ان کے کارنامے میری نجات کا باعث نہیں ہو سکتے۔ مجھے بالکل بالکل اپنی قبر میں جانا ہے، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں، اور وہ اپنی بالکل بالکل اپنا حساب ہر ایک کا خود اپنا اپنا ہے۔ ویری ویری ویل ایکسپلینڈ۔ اچھا، علم نافع وہ علم جو نفع پہنچائے، عقل سلیم وہ عقل جو سلامتی کا باعث بنے، اور قلب منیب وہ قلب جو پھر خود ہدایت دے، اندر سے باہر کی سورس کی ضرورت نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ باہر کی سورس سے ہماری مراد قرآن نہیں ہے، قرآن قلب میں بس گیا ہوگا تو قلب منیب بنے گا، اور کسی سورس کی ضرورت نہ ہو ایکسپٹ قرآن۔ یہ علم یہ وہ علم تھا جو میں نے شاہد صاحب کی بات سے ڈیڈیوس کیا کہ اس وقت ٹھیک ہے ٹرانسلیشنز ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، پوری دنیا کے علوم کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کے بعد اس کو سینہ بسینہ پرنٹ تو نہیں تھا، کتابت کے ذریعے اس کو عوام تک منتقل کیا جا رہا تھا، اور لوگوں کو بحیثیت مجموعی انلائٹن کیا جا رہا تھا، ان کے شعور کو جلا بخشی جا رہی تھی۔ یہ ہو رہا تھا تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ امت ہے۔ وہ امت صرف اس لیے نہیں تھی، اس وقت کا مسلمان صرف اس لیے طاقتور نہیں تھا کہ اس کے پاس بہت بڑا ریجن تھا یا بہت بڑی فوج تھی۔ سوال میں اب نہیں پوچھ پاؤں گا کیونکہ وقفہ ہے، لیکن میں اس تمہید کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پٹ کرنا چاہ رہا ہوں، پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام احمد ہے، کراچی سے۔ جی احمد فرمائیے۔ میرا سوال یوسف صاحب سے ہے۔ جی جیسے نے کہا تھا کہ یہ 4 کتابیں مختلف پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہیں، جی تو یہ کیا یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ قرآن سے کہ یہ 4 کتابیں کب نازل ہوئی، کیسے، اور قرآن کی آیتیں بتائیں ذرا کہ یہ ایک ایک پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں؟ اچھا، ایوب صاحب میرے خیال میں یہ آپ سے نام انہوں نے مسٹیکن ان کا لیا ہے کیونکہ آپ ریفرنسز دے رہے تھے، تو 4 کتابیں مناسب یہی ہے کہ ایوب صاحب ہی اس کا ظاہر ہے کیونکہ وہ ریفرنسز ان کا ایریا ہے، ریفرنسز دیکھیں قرآن مجید کے یہ بالکل ایک سیپریٹ ٹاپک ہے۔ جی اگر اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں گے مختصراً کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے کیونکہ جیسے سورہ بقرہ 2 ہے، اس کی 285 نمبر آیت ہے، جی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کتب ہی اس کے کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی کو سورہ 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یعنی میں کیونکہ اس کو ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، قرآن میں یہ ریفرنسز موجود ہیں، ریفرنسز ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ایکسپلین کیا ہے جو کہ ہمارے باپ دادا ہمیں جس طرح بتاتے آ رہے ہیں، جس سے ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، جی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر سب کے سب کو جمع کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ رسول من اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرہ، وہ صحیفے پاک تلاوت کرتا ہے، فیہا اس میں کتب قیمہ، اس میں قیمتی کتابیں ہیں۔ اچھا میں احمد کے لیے کیونکہ یہ ینگ کالر تھے ہمارے، میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، پروگرام کے بعد اگر آپ چاہیں تو اسی اسٹوڈیو میں آپ کال کر کے، اور میں ایوب صاحب آپ ڈائریکٹلی ان کو یہ کنوے کر دیجئے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک سوال ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ایوب صاحب قرآن پاک ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہے، زمان و مکان کی قید سے آزاد، تا قیامت زندہ جاوید صحیفہ موجود ہے۔ فی زمانہ ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے قرآن سے، اور کیا کوئی ایسی شکل نظر آتی ہے کہ جس سے اس امت کا تصور دوبارہ قائم ہونے کی کوئی امید پیدا ہو سکے؟ بالکل صحیح ہے۔ اس میں اگر ہم قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، یہ شاید لوگ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے رسول ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے لوگ اس چیز کو غور نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نمل 27 سورت ہے، اس کی 91 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جس کسی نے ہدایت پائی اس نے ہدایت پائی اپنے ہی نفس کے لیے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَقُلْ، بس کہہ دے، أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ، میں تو خبردار کرنے والوں سے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ کہ میں تلاوت کروں تمہارے اوپر قرآن، اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل نہیں کی ان کے بارے میں سورہ فرقان 25 آیت نمبر 30 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آخرت میں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، اور کہے گا رسول اے میرے رب، إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا، بے شک میری قوم نے پکڑا، قوم جو ہے سنونم ہے امت کا، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے اِنَّ قومی، بے شک میری قوم نے پکڑا، حاذَ القرآن، یہ قرآن، مہجورہ چھوڑ دیا،
اب آپ دیکھیں کتنی بڑی شکایت کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ون اتلو والقرآن، یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن، آپ ہدایت حاصل کرو. ٹھیک ہے. لوگوں نے ہدایت جنہوں نے حاصل نہیں کی ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کی شکایت کی آخرت میں. یعنی نقطہ یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ میں صرف لینا کافی نہیں ہے، اس قرآن کے- سے استفادہ. اور جو آپ نے 400 سال پرانے لوگوں کی بات کی، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ سورہ رات میں لکھا ہوا ہے 13 سورت 11 نمبر میں آئے ایک کال لے لوں کیونکہ یہ وقت ختم ہو رہا ہے، شاید کالز بھی ہم آخری لے رہے ہیں. یہ پیش رفت سب سے پہلے، ویسے تو ظاہر ہے پیرللی ہونی چاہیے کئی حوالوں سے، لیکن اگر کسی ایک چیز کو ہم سنگل آؤٹ کریں کہ جی اگر یہ کام سٹارٹ کر دیا جائے تو شاید یہ بکھری ہوئی اقوام، شاید میں ابھی بھی کہوں گا، ایک امت کا درجہ اختیار کر سکیں. تو وہ پہلا اینگل کیا ہے، پہلی چیز کیا ہے جو کرنی ہے؟ بہت مختصر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے، اس میں تمام چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے. قرآن مجید کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے. ٹھیک ہے. شریعت موجود ہے، عمل آپ کے پاس موجود ہے. اچھا میں تھوڑا سا اور اس کو فوکس کرنا چاہوں گا. یہ تو بالکل عمومی طور پر ظاہر ہے، یہ ایک مکمل جواب ہے. ضابطہ حیات موجود ہے، اس پہ عمل کریں. اس ضابطہ حیات میں معیشت کے پہلو ہیں، اس میں معاشرت کے پہلو ہیں، اس میں 6,500 علوم ہیں جن کو میں اپنی زبان سے بھی ادا نہیں کر سکتا. 6,500 علوم کا سرچشمہ ہے یہ قرآن. معیشت کو اٹھا لیں کیا پہلے؟ کس چیز کو پہلے اٹھا کے؟ پہلے سب سے پہلے معیشت کو اٹھایا جائے، اور معیشت اٹھے گی علم سے. پہلے آپ تلاش کریں معیشت کیا چاہ رہی ہے اور کیا دے رہی ہے، کیا چاہتی ہے، کیا دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انما اعمال بالنیات. ٹھیک ہے. ایوب صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل سمپل سی بات ہے کہ میں خود ایک انڈسٹریلسٹ ہوں اور بزنس مین بھی ہوں، اور بہت عرصے سے ایز اے پروفیشنل کام بھی کر رہا ہوں. بنیادی چیزیں عمل. اب فرض کیا میں کہوں قرآن فار ایگزامپل، قرآن میں جب آیت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، تو اس کا مطلب ہے ایز اے بزنس مین مجھے اب نہیں کھانا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ تمام کیریکٹرز ہیں جو یہ کتاب ہمیں بلڈ کراتی ہے. یعنی جہاد اکبر کرنا ہے جو جہاد ہمارے اکبر اس کرنا ہے، پروگرام کا ہماری نام ہے. نفس کا جو بنیاد ہے نا، اندر کا جہاد ہے، اندر کا جہاد. جب ہم باہر لڑتے پھریں گے دیکھیں، کچھ جب بھی ہم نہیں ہوگا. لالچ میں آ جاتے ہیں پیسے کی اور دوسرے کا پیسہ کھا جاتے ہیں، جب ہم لالچ میں آتے ہیں اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، میرٹ کو ختم کر دیتے ہیں، جسٹس کو ختم کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ نساء 4 آیت نمبر 135 میں لکھا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑا ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیں. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے تمہارے خلاف ہو. شرکائے گفتگو آپ تشریف لائے اور ظاہر ہے تشنگی رہ جاتی ہے ہر ڈسکشن میں، لیکن ناظرین نقطہ جو سامنے آ گیا وہ بڑا واضح ہے. وہ یہ کہ امت فزیکلی، ٹیکنیکلی، تھیوریٹیکلی موجود ہے، لیکن اس امت کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے کہ جس امت میں بحیثیت امت اس کے ثمرات، اس امت کی جو اچیومنٹس ہیں وہ عام عوام تک نہ پہنچ رہی ہوں، تو وہ عام عوام چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے دنیا کے کسی اور ملک کے ہوں، ان کا اعتبار اٹھ جائے گا کسی ایسی فلسفی سے کہ جو الٹیمیٹلی منتہج ہوتی ہے امت کے فلسفے پہ. ہم دعا گو ہیں کہ ایسے اقدامات ہوں کہ جن سے یہ اعتبار لوگوں کا اپنے اوپر کے لوگوں پر اور پھر ان کا اپنے اوپر کے لوگوں پر، اور اس طرح یہ کنورجنس ہوتے ہوتے کسی ایک ایسے نقطے تک پہنچے کہ جہاں پھر ہم یہ تصور قائم کرنے کے قابل ہو جائیں کہ ہاں آج مسلمان اقوام ضرور ہیں، 56 ہوں گی 68 ہوں گی، لیکن امت کا تصور کسی نہ کسی انداز میں آج بھی زندہ ہے. فی الوقت کے حالات میں یہ تصور غالباً زندہ نظر نہیں آتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.